السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آج تیسری تراویح کے اندر ہمیں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 تا مکمل سورہ آل عمران پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر جو مضامین بیان ہوئے اختصاراً اور اجمالی کچھ اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابتدا کے اندر اللہ کریم نے جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے اور عزتیں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حد و بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے اور عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ذلت بھی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے اونچے شملے والے انہیں بلندی سے پستی کی طرف پھینک دے، اور چاہے تو حبش سے بلا کر کالے رنگ کے بلال غلام ابن غلام کو رسول اللہ کے قدموں میں لا کر اتنی عزتیں عطا فرمائے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دے، یہ اسی کی شان ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ اللہ کریم نے ایک سٹینڈرڈ دیا کہ تم میرے محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا جو خوبصورت سٹینڈرڈ دیا وہ کیا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ ارے مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ سامعین محترم، اس سے آگے چل کر اسی پارہ کے اندر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے کمالات اور آپ کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر بڑی ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان ہوا کہ آپ مادرزاد اندھے کو آنکھیں اور برس کی بیماری میں جو مبتلا ہے اس کے جسم پر دست مبارک پھیرتے تو اسے اللہ شفا دے دیتا، اور جو مردہ ہے اسے زندگی بخشتے، اور لوگوں کے گھروں میں جو کھانے کا وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو وہ ذخیرہ کرتے آپ اسے بھی جانتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے اسی پارہ کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کا ذکر اپنے اعلیٰ علیین انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر کر کے اپنے محبوب کی شان کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سامعین، اس کے بعد چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ کریم نے اپنے گھر کی عظمت اور رفعت کو کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ مبارکن، اللہ کا وہ بابرکت گھر ہے اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اور اسے اللہ کریم نے اپنا مصلی بنا دیا کہ یہ سجدگاہ ہے اہل ایمان کی۔ اللہ کریم نے اسی پارہ کے اندر پھر غزوہ بدر کا ذکر بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا، اہل ایمان کو اتحاد اور یگانگت کا جو درس دیا، اور ساتھ ہی ایک احسان کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب دنیا جہالت کی وادی میں گم تھی، میں نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو سامعین محترم، ان آیات طیبات کے اندر جب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو اسی پارہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی عظمت اور شان غزوہ بدر کے موقع پر جو کہ رمضان المبارک میں ہوا اس کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی پھر اللہ کریم نے پوری دنیا کے لیے جو حضور کی ذات رحمت ہے لیکن احسان اللہ کریم نے اہل ایمان پر فرمایا، حضور کی شانیں بیان فرمائی، منصب نبوت کو بیان فرمایا، اور آخر میں ایک درس دیا کہ اے اہل ایمان
باہم صبر کرو، باہم رابطے میں رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم آج کی اس تلاوت کردہ منزل اور اس کے مضامین کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو قرآن کی روشنی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو خود سنیے، آگے بھیجیے تاکہ قرآن جو شفا ہے، جو ہدایت ہے، جو تمام دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کنڈکٹ آف کوڈ ہے، جو پوری زندگی کا ایک نصاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔